बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीचर पर आने के लिए। काफ़ी अरसे से यूट्यूब चैनल को वक़्त नहीं दे सका, इस पर माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत सारे दोस्त जब मैं घर गया और कुछ निजी मसरूफ़ियात की वजह से तो पूछते रहे कि आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, उस पर वीडियो नहीं आ रही। तो कुछ मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका। इंशाअल्लाह आज के बाद दरस कुरान, दरस हदीस, इसी तरीके से दरस मसाइल और कुछ इस्लाह मुआशरा पर भी इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। आज मुख्तसर सी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये पूछते रहे कि आजकल हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते, इसका कोई हल बताया जाए। तो ये बात याद रखें कि बच्चे अपने घर के, अपने इर्दा गिर्द के माहौल से सीखते हैं और सबसे ज़्यादा अपने घर के माहौल से सीखते हैं। आप ये देखें कि आपके घर का माहौल कैसा है। अगर बच्चे के माँ बाप ख़ुद हर वक्त मोबाइल के इस्तेमाल में रहते हैं तो लाजमी बात है वो बच्चे भी मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में टीवी हर वक्त चल रहा होता है तो बच्चे भी आपके टीवी देखेंगे। अगर आपके घर में किसी सियासी उन्वान पर गुफ्तगू हो रही है या माल व दौलत के कमाने पर गुफ्तगू हो रही है तो बच्चे उसी में दिलचस्पी लेंगे। तो बच्चों का जहन वो पत्थर की तरह, उसमें जो बात लकीर की तरह उसमें फ़िट हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई बात पत्थर पे लकीर है, तो बच्चों का जहन बिल्कुल खाली होता है। उनको जो कुछ आप सिखाएंगे वही उनके जहन में नक्श हो जाएगा। अगर आपके घर में नमाज की, तिलावत की और इसी तरीके से दीनी माहौल की बातें होती हैं तो आपके बच्चे वही सीखेंगे। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब कोई उसके माँ बाप नमाज़ पढ़ रहे हों तो वो उसके साथ जाकर सजदा करता है। तो ये हमारे माहौल की एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि वो माँ बाप जो ख़ुद तो हर वक्त मोबाइल के इस्तेमाल में लगे रहते हैं और बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल की शिकायत करते हैं। ख़ुद तो नमाज अदा नहीं करते, बच्चों के नमाज न पढ़ने की शिकायत करते हैं। ख़ुद जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और बच्चों के गालियां देने की शिकायत करते हैं। तो बच्चे आपसे सीखेंगे, बच्चों ने आपसे सीखना है। जिस तरह का माहौल आप बच्चों को फराहम करेंगे, बच्चे उसी माहौल से वही कुछ सीखेंगे। इसलिए आप अपने घर में अपने माहौल को तब्दील करें। कहते हैं कि बच्चे को जो आप बनाना चाहते हैं उसी तरह की बच्चे को आप इज़्ज़त दें। आप बच्चे को मारते पीटते हैं, उसको डांटते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, तू नालायक है, तू निकम्मा है, तू कुछ भी नहीं बन सकता, तू गलियों में घूमेगा फिरेगा। जब माँ बाप बच्चे को ऐसे अल्फाज कहते हैं तो वो अल्फाज उसके जहन में नक्श हो जाते हैं। वो बच्चा फिर वही कुछ बनता है। वो कहता है मुझे ये सनद मेरे माँ बाप ने दी है, वो फिर वही कुछ बन के दिखाता है। इसलिए आप बच्चों की हौसला अफजाई करें। बच्चों को मारने से, पीटने से, साइंस तहकीक ये बात कहती है, उनकी जहन की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। वो नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। लिहाजा अपने बच्चों को जहाँ तक ताल्लुक़ है थोड़ी बहुत सख्ती का, नमाज न पढ़ने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करें और जब 10 साल का हो जाए और अगर वो नमाज न पढ़े तो उसको थोड़ी सी सज़ा भी दें, तंबीह करें। ये तंबीह और सज़ा इस कदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि बच्चा वो नाफरमानी पर उतर आए। तो सबसे पहले बच्चा आपको देखकर सीखेगा। आप नमाज का एहतमाम करें, आपके घर से तिलावत की आवाज़ आती है, बच्चे आपको कुरान पढ़ता देख रहे हैं, बच्चे आपको नमाज़ पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपके बच्चे भी नमाज भी पढ़ेंगे, आपके बच्चे कुरान की तिलावत भी करेंगे। आप एक दूसरे को अदब व एहतराम दे रहे हैं तो आपके बच्चे भी आपको भी अदब व एहतराम देंगे, दूसरों को भी अदब व एहतराम देंगे। जिन अल्फाज का इस्तेमाल आप अपने घर में करते हैं वही अल्फाज आपके बच्चे आप पर भी और दूसरों पर भी करेंगे। इसलिए
دوسروں کے سامنے یہ شکایت کرنے کے بجائے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، ہمارے بچے وہ نافرمان ہو گئے، آپ اپنے آپ کو درست کیجئے۔ بچوں کو تو جو ماحول ملتا ہے بچے وہی سیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیندار گھرانوں کے بچے وہ نماز کے پابند ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جبکہ ایک دنیا دار ماحول کا گھرانہ یا اللہ کی نافرمانی والا گھرانہ، اس کے بچے کو آپ لا کے بٹھائیں، وہ وہاں 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جو دیندار گھرانے کا بچہ ہے وہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، وہ جسم پہ سفید لباس پہنتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس بچے کو گھر سے فراہم کردہ ماحول نے دیا ہے۔ آپ جو کچھ بچے کو دیں گے بچوں کے ذہن میں وہی نقش ہو جائے گا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں اپنے ہاں بھی دیکھتا ہوں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 5 سال، 7 سال، 10 سال ہیں، وہ شادی بیاہ کے موقع پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیمز کھیل رہے ہیں، وہ گانے سن رہے ہیں، وہ میوزک سن رہے ہیں، وہ مختلف قسم کے مشاغل میں سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے کانوں تک جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ انہوں نے ان کو موبائل دیے ہوئے ہیں۔ آپ نام جانتے ہوں گے بل گیٹس کا، اس کے بارے میں ایک کالم میں یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنے بچے کو یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ کو موبائل تب ملے گا جب آپ کی عمر 18 سال ہو جائے گی۔ 18 سال سے پہلے بچے کو موبائل نہیں دیا، جو دنیا کا امیر ترین انسان ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اور ہمارے بچے 2 سے 2.5 سال کے مائیں خود ان کے ہاتھ میں موبائل دیتی ہیں اور کہتی ہیں موبائل استعمال کرو۔ پھر وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ بچہ کیسے قرآن کی تلاوت کرے گا؟ وہ بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ جب ماں باپ خود ہی ان کو اس ماحول میں ڈال رہے ہیں تو وہ بچہ ویسے ہی کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے گھر کا ماحول تبدیل کریں۔ بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جو آج کل کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں آئیں تو آپ اپنے گھر کی ترتیب یہ بنائیں کہ جس وقت آپ کے گھر کا وقت ہے آپ گھر میں موبائل استعمال نہ کریں۔ یہی چیز آپ کا بچہ بھی سیکھے گا۔ آپ بچوں کے سامنے موبائل استعمال نہ کریں، آپ بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، آپ بچوں کے سامنے نماز پڑھیں، آپ بچوں کے سامنے صحابہ کرام کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جنت اور دوزخ کے تذکرے کریں، بچوں کو دین سکھائیں، ان کو اسلام کی باتیں سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، تو آپ کے بچوں کی تربیت پھر ایسی ہی ہوگی۔ ان کو کلمے سکھائیں، دین سکھائیں، نماز کے احکام سکھائیں، اسلام کے ارکان سکھائیں۔ تو جیسے جیسے آپ یہ ماحول گھر میں فراہم کریں گے، بچے کو اتنا ہی احترام دیں جتنا آپ اس بچے کو مستقبل میں کچھ بنانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے، آپ کا بچہ جج بنے، مستقبل میں جا کے وہ کسی بڑے منصب پر جائے، تو جس منصب پر آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں اس منصب کے لائق جو عزت اور احترام ہے، آپ بچپن سے اپنے بچے کو وہی عزت دیں، وہی احترام دیں۔ پھر دیکھیں آپ کا بچہ کیسے باادب بنتا ہے، آپ کا بچہ کیسے وہ منزلیں طے کرتا ہے۔ جب بچے کو گھر میں ہی مار پیٹ ہو، برا بلا کہا جاتا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک چھوٹا بچہ، غالباً اس کی عمر 8 سے 10 سال ہوگی، اس کو اس کی ماں مار رہی ہے اور وہ ایسی ناجائز اور غلیظ ترین گالیاں وہ اپنی ماں کو دے رہا ہے کہ سنتے ہوئے انسان کے کان شرما جائیں۔ جب بچوں کو گھر میں، بچوں کے لیے سب سے بڑی سند جس کو وہ دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں بچوں کو ایسے الفاظ کہے اور ماں بچے کو برا بلا کہے جو مائیں کہتی ہیں، پھر بچے یہی کچھ سیکھیں گے، پھر بچے واپس ماں کو گالیاں دیں گے۔ ایک بچے سے استاذ نے پوچھا کہ تم نے ماں کو گالی دی ہے؟ تو بچے نے کہا جی ماں بھی مجھے گالی دیتی ہے۔
تو وہ ماں بھی مجھے گالی دیتی ہے تب میں نے ماں کو گالی دی ہے۔ یہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں، ان کے ذہن بالکل خالی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ناچ گانے کی محفل میں چھوڑیں گے، یہ ناچ گانا سیکھیں گے۔ آپ ان کو قرآن کی محفل میں چھوڑیں گے، یہ قرآن سیکھیں گے۔ نماز والوں کی محفل میں چھوڑیں گے، یہ نماز سیکھیں گے۔ جیسا وہ آپ کو کرتا دیکھیں گے بچے ویسا ہی کریں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے گھر کا ماحول تبدیل کیجئے، اپنے گھر کے اندر نماز کی پابندی کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، بچوں کو ادب سکھائیے، بچوں کا خود ادب احترام کیجئے، آپس میں ایک دوسرے کو ادب احترام کے ساتھ بلائیے۔ پھر دیکھیں آپ کے بچے کیسے آپ کے تابعدار بنتے ہیں، کیسے آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، کیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، کیسے وہ با ادب بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بچوں کی، ان نونہالوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بچے کل قیامت کے دن ہمارے جنت اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ بھی بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کی تربیت خراب کی ہے، یہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ اگر غلط راستے پر چلتے ہیں اور گناہوں والی زندگی میں پڑ جاتے ہیں تو وہ گناہ والدین کے نامہ اعمال میں آئیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، گھر کا ماحول بدلیں، آپ کے بچے بھی بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔